میرے نہایت واجب الاحترام قابل قدر دوست و بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ نساء کی ایک آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العزت حق بیان کرنے، سننے، سمجھنے، سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ دوستو، کل کا بھی جو ہمارا درس تھا وہ زکوٰۃ سے متعلق تھا، اور آج بھی ہمارا موضوع زکوٰۃ ہی ہے۔ یہ چند ضروری چیزیں ہیں، آپ ان کو جان لیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے زکوٰۃ نکالنا اور اس کا پورا حساب کتاب کرنا انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا۔ چند چیزیں آپ یاد رکھیں کہ جس آدمی نے بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو اس نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا اس کے پاس سونا موجود ہے۔ اگر سونا ہے تو اس کی مقدار کتنی ہے، یعنی اس کے پاس چاندی بھی نہیں ہے، اس کے پاس کیش میں بھی کچھ موجود نہیں ہے، اس کے پاس کمرشل پلاٹ بھی موجود نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اس نے کوئی انویسٹمنٹ بھی نہیں کر رکھی، فقط سونا اس کے پاس موجود ہے۔ یاد رکھیں، اگر مرد کی ملکیت میں ہے اور مقررہ جو سونے کی جو ہے حد ہے یعنی 7.5 تولے، اگر ملکیت ہے مرد کی تو مرد کو ادا کرنے ہوں گے، اگر وہ زیور عورت کی ملکیت میں موجود ہے تو عورت کو ادا کرنا ہوگا۔ اچھا، ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ عام طور پر اس مسئلے کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، یعنی جو 7.5 تولے سونا آپ کے پاس موجود ہے تو یاد رکھنا کہ وہ آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ 7.5 تولے ہے، لیکن یاد رکھنا کہ یہ جو 7.5 تولے سونا تیار کر کے دیا جاتا ہے یہ پورا 7.5 تولے نہیں ہوتا، اس لیے کہ زیورات تیار کرنے والا شخص اپنی مزدوری کو، اپنی لیبر کو بیچ میں لگا کر جب اس کی پوری کیلکولیشن کرتا ہے تو رقم وہ بتاتا ہے جو 7.5 تولے کو پہنچ رہی ہوتی ہے۔ سونا 7.5 تولے نہیں ہوتا۔ اگر سونا 7.5 تولے ہو تو اس کا اندازہ بھی اس بات سے لگا لیں کہ آپ نے ایک چیز خریدی، ادائیگی جو 7.5 تولے کی تھی، جب بیچنے کے لیے گئے تو خریدار نے آپ کو 7.5 تولے کے حساب سے رقم نہیں دی، آپ نے خریدا تو 7.5 لاکھ کا تھا، جب آپ بیچنے کے لیے گئے تو 6 لاکھ روپے کا تھا۔ تو یاد رکھنا کہ یہ 7.5 تولے کی اس مقدار سے جو شریعت نے مقرر کی، آپ کا وہ سونا گھٹ گیا۔ شرط یہ ہے کہ وہ 7.5 تولے پورا ہو۔ اگر 7.5 تولے پورا ہوگا تو آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی۔ اگر ایک رتی برابر بھی اس میں کوئی کمی پیشی ہوگی تو اس صورت میں آپ نے سونے پر زکوٰۃ نہیں دینی۔ ملکیت مرد کے ہے تو مرد کو ادا کرنی ہے، عورت کی ملکیت میں ہے یعنی بطور حق ہے، یا اسے توفتاً ماں باپ کی طرف سے ملا یا شوہر نے دیا اور شادی کے موقع پر حق پیر کی بد میں اس نے سارا اس کی ملکیت میں دے دیا، اب اس کی ادائیگی جو ہے وہ عورت کو کرنی ہوگی۔ اور کہا کہ اگر متبادل ذرائع اس کے پاس موجود نہیں ہے کہ وہ رقم ادا کر سکے تو اگر 7.5 تولے کی اس مقدار سے وہ زیورات کی مقدار بڑھ رہی ہے تو اس پر لازم ہے کہ اسی سونے میں سے کچھ بیچ کر وہ اس کی ادائیگی کرے، یعنی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے۔ اور یاد رکھنا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے کافر ہو جاتا ہے، اور کوئی آدمی زکوٰۃ کو نظر انداز کرتا ہے تو فاسق و فاجر ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کرتا ہے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب رہتا ہے۔ یہ تینوں باتیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ یہ تھا سونے کا نصاب۔ اب آپ کے پاس سونا بھی موجود نہیں ہے، آپ کے پاس پیسہ بھی موجود نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی کاروبار بھی موجود نہیں ہے، کوئی کمرشل پلاٹ بھی موجود نہیں ہے، صرف ایک ہی چیز آپ کے پاس موجود ہے، وہ کیا ہے؟ چاندی۔ اب یہ دیکھنا ہوگا اس کی مقدار کتنی ہے۔ اگر چاندی کی مقدار ہے 52.5 تولے، اس یعنی موجودہ دور کے اندر، یعنی جس میں آپ بیٹھے ہیں اس ٹائم 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے 1,15,000 روپے۔ یعنی آپ کی آسانی کے لیے کہ اگر آپ کے پاس چاندی موجود ہے تو اس صورت میں 52.5 تولے چاندی کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، یعنی وہ مقرر جو رقم اس کی بنتی ہے اس کا ایک حساب آپ نے لگانا ہے۔ 1,15,000 روپے بنتے ہیں، اس حساب سے جو 2,500 روپے بجائے 2,500 روپے کے آپ 3,000 روپے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، وہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ یہ اس صورت میں کہ آپ کے پاس ایک فقط چاندی موجود تھی۔ اب
نہ سونا موجود ہے نہ چاندی موجود، آپ کے پاس فقط کیش ہے، رقم آپ کے پاس موجود ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ رقم کی مقدار کیا ہے۔ اب آپ کے پاس جو ہے 1,15,000 روپے جو موجودہ 52.5 تولے چاندی کی رقم بنتی ہے، رقم تو اتنی ہی ہے، لیکن اب اس میں یہ دیکھنا ہوگا آپ نے کسی کا قرض تو نہیں دینا۔ اگر آپ نے کسی کا قرض دینا ہے تو یقیناً جب آپ ادائیگی کریں گے رقم گھٹ جائے گی، اس صورت میں آپ نے زکات نہیں دینی۔ پھر یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا گھر کا خرچہ کتنا ہے، یعنی کل ٹوٹل آپ کے پاس جو اماؤنٹ ہے وہ 1,15,000 روپے ہے، یعنی چاندی کے حساب سے نصاب پورا ہے، لیکن حاجت اصلیہ یا ضروریات زندگی، گھر کی جتنی بھی آپ کے اخراجات ہیں اس کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کا مہینے کا خرچہ 25,000 ہے، 30,000 ہے، 35 ہے، 20 ہے، کتنا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اس رقم کو جو حاجت اصلیہ کی مد میں آپ کو درکار ہے، آپ جب اس رقم کو علیحدہ کر دیں گے تو اب کیا ہوگا، وہ رقم گھٹ گئی۔ رقم گھٹ جانے کی صورت میں اب بھی آپ پر زکات لازم نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ نے جو ہے کاروبار میں پیسہ لگا رکھا ہے اور اس کے اندر رمضان کے مہینے بھی، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زکات کی ادائیگی کا تعلق کوئی رمضان سے ساتھ نہیں ہے۔ سال کے 12 مہینے کے اندر کسی بھی مہینے کا آپ تعین کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پر لوگ زکات کی جو بھی رقم ہے اسے اکٹھا کر کے رمضان کے مہینے کے لیے اس لیے محفوظ کر لیتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر جب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو اجر بڑھ جاتا ہے۔ اس اجر و ثواب کو پانے کے لیے مطلب رمضان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، زکات آپ شوال میں بھی دے سکتے ہیں، ذی الحج میں بھی دے سکتے ہیں، محرم، صفر، ربیع، سال کے 12 مہینوں کے اندر اسلامی مہینوں کے حساب سے اس کا حساب کتاب کیا جاتا ہے، انگریزی تاریخ کے حساب سے اس کا تعین نہیں کیا جاتا۔ اب آپ کے پاس وہ رقم تھی، آپ نے جو انویسٹمنٹ کی، آپ نے کوئی یعنی میڈیکل اسٹور کھول لیا، آپ نے اسی طریقے سے ویسے کوئی اسٹور کھول لیا، یا کسی کے ساتھ مل کر پارٹنرشپ پہ آپ نے پیسہ لگا لیا۔ اب اس پہ یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ مقررہ وقت جب وہ گزر گیا، یعنی 1 سال کا جو ٹائم تھا وہ پورا ہوا، تو آپ کی وہ رقم یعنی اس نصاب کو پہنچ رہی تھی 52.5 تولے چاندی، یعنی 1,15,000 روپے سے وہ رقم اوپر تھی۔ کہا اگر اتنی رقم یعنی مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے آپ نے لگا رکھے ہیں، 5 لاکھ روپے بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں، اس حساب سے آپ نے ادائیگی کرنی ہے۔ لیکن زکات کی ادائیگی کے لیے جو مہینہ تھا، جو تاریخ مقرر تھی، جب اس کی ادائیگی کا ٹائم آیا تو اگر 1 دن پہلے رقم گھٹ گئی اور مقررہ اس مقدار سے کم ہو گئی، زکات نہیں ہے۔ لیکن اگر 1 منٹ پہلے بھی زکات کی ادائیگی سے وہ رقم بڑھ گئی تو اس صورت میں جتنی بھی رقم ہوگی مقروض کے قرض کی رقم علیحدہ کر کے، حاجت اصلیہ کی رقم کو علیحدہ کر کے، باقی ماندہ جتنی بھی رقم ہوگی اس پر آپ کو زکات ادا کرنی ہے۔ یہ بالکل آسان کر کے تاکہ آپ سب کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، یہ علیحدہ علیحدہ کر کے بتانے کا یہ مقصد ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ کے پاس پلاٹ ہے، اگر آپ نے پلاٹ گھر کے لیے لیا زکات نہیں، آپ نے پلاٹ بچوں کو گفٹ کرنے کے لیے لیا کہ شادی کے موقع پر اس کی مد میں جو بھی رقم ہاتھ میں آئے گی وہ جملہ اخراجات اس شادی کی مد میں خرچ کر دیے جائیں گے، یا جو رقم ہوگی یا پلاٹ ہوگا وہ ہم بچوں کو گفٹ کر دیں گے، اس پر بھی زکات نہیں۔ وہ کمرشل پلاٹ کہ جس کا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ لیتے ہیں، بیچتے ہیں، خرید و فروخت کا عمل جاری رہتا ہے، فرمایا کہ اس پر جو بھی رقم آپ کے پاس ہوگی آپ نے اس رقم میں سے یعنی 1,15,000 روپے، یہ کم سے کم رقم ہے آج کے دور میں، اس حساب سے آپ نے اپنا نصاب بنانا ہے۔ اب آپ کی رقم 50 لاکھ ہے، آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ موجود ہے، آپ کے پاس 5 لاکھ روپے موجود ہے، آپ نے جو ہے جو بھی مقررہ رقم ہوگی اس کو تقسیم کرنا ہے 40 پر۔ 40 پر تقسیم کرنے کے بعد جو رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا 2.5% کے حساب سے، اس حساب سے آپ نے زکات ادا کرنی ہے۔ اللہ رب العزت دوستو معافی کی ضرورت نہیں، ادا کرنی ہے۔ آپ خود سوچو کہ اگر نہیں ادا کی تو بندہ کافر ہو جائے گا، بندہ کافر ہو جائے گا۔ اور اگر کسی آدمی نے جان بوجھ کر اس کو نظر انداز کیا تو بندہ فاسق و فاجر ہو جائے گا۔ فاسق و فاجر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ہماری زبان میں اگر وہ لفظ میں یہاں بولوں تو بچے سے بول بھی نہیں سکتا۔ جو اپنی ماں بہن کی سودے کرتا ہے نا اس کو فاسق کہا جاتا ہے۔ سمجھا؟ آپ خود سمجھتے ہیں کہ اس بندے کو کیا کہا جاتا ہے ہماری زبان میں، وہ لفظ بھی ہم مسجد میں نہیں بول سکتے۔ سمجھا؟ تو ویسے ہی معاشرے معذب معاشرے میں ایسے لفظ بولے بھی نہیں جاتے، تو اس آدمی کو فاسق و فاجر کہا جاتا ہے
جو اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سودے کرتا ہے، جو ان کی عزتیں اعلان کر کے پیسہ لیتا ہے، اس آدمی کو فاسق و فاجر کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا اگر آپ نے غفلت کی تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ٹھہرے گے۔ جتنی جلد ہو سکے جو کسی کے پاس موجود ہے آسانی سے یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دی علیحدہ علیحدہ کر کے، اس حساب سے اللہ کی راہ میں جو کچھ دے سکتے ہیں اسے خرچ کر دیں، کیونکہ رب خود فرما رہا ہے یہ میرے بندوں نیکی نہیں پا سکتے، تقوی حاصل نہیں کر سکتے، رب کا قرب نہیں پا سکتے جب تک کہ آپ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دیں۔ دیکھیں بادشاہ کو پیار ہے، ایک موقع پر جو ہے کسی پر اتفاق غالباً غزوہ بدر ہے یا احد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں خود تشریف فرما تھے، خود کمان فرما رہے تھے، ایک صحابی کا پاؤں حضور کے پاؤں پر آ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی اور آپ نے برملا اس کا اظہار بھی کیا، یعنی جو تکلیف پہنچی اس کا اظہار بھی آپ نے کیا اور آپ نے اس صحابی رسول کو ایک چھڑی مار دی۔ جنگ اپنے اختتام کو پہنچ گئی، سارے معاملات ختم ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن اسی صحابی رسول کو جن کا پاؤں آپ کے پاؤں پر آیا تھا اور اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے کیونکہ اذیت پہنچی تکلیف پہنچی، آپ نے چھڑی مار دی، آپ نے ان کو طرف فرمایا۔ جب حضور کی بارگاہ میں آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معذرت بھی کی اور اس غلطی کی تلافی کے لیے اللہ کے نبی نے 80 اونٹ ان کے حوالے کر دی، فرمایا آپ مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ یہاں تو معاملہ رب کا ہے، وہاں اللہ کے محبوب کا تھا، حضور نے فرمایا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جاؤ، کوئی ناراضگی دل میں نہ رکھنا، مجھے تکلیف پہنچی میں نے چھڑی مار دی، لیکن اس کے ازالے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 اونٹ خریدے اور وہ 80 اونٹ اس کے حوالے کر دیے۔ تو یہ درگزر کا مہینہ ہے، اللہ بھی اس اشرے میں معاف کرتا ہے، ہم آپ پر بھی لازم ہے، ہم بھی عائزہ کروا دوست احباب رشتہ دار تعلقدار جتنے بھی لوگ ہیں جو ہم سے ناراض ہیں ان کو راضی کر دو، اگر وہ ہم سے راضی ہو جائیں گے رب کریم ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ سمعنا اللہ ہم سب کو عمل کرے۔